اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ قرآن مجید کی تفسیر روح المعانی کے مصنف ہیں، جو کہ تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل ہے، تو اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی ذیل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خراسان میں، جو کہ افغانستان کا پرانا نام ہے، خراسان میں ایک سیاہ فام حبشی آزاد کردہ غلام تھے، جو کہ بہت بڑے عالم تھے، اور ایک سید زادہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا، جو کہ بد کردار اور شرابی تھا۔ ایک دن یہ جو عالم دین تھے، جو کہ حبشی تھے، یہ اپنے متعلقین اور اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک ہجوم میں راستے سے گزر رہے تھے، تو سامنے سے یہ سید زادہ شراب کے نشے میں دھت گزر رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، مولانا صاحب یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو سید زادے کو بڑا غصہ آیا، وہ آیا، انہوں نے اس بزرگ کو پکڑا اور انہیں کہا کہ تم ایک کالے اور حبشی غلام کی اولاد ہو اور ایک کافر کی اولاد ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں سید زادہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں؟ تمہاری یہ جرت کہ تم میرے سامنے اس طرح ہجوم میں گزرو۔ تو ان بزرگ نے انہیں جواب دیا، انہیں کہا کہ ایھا الشریف، اے معزز شخص، میں نے اپنے باطن کو سفید کر لیا اور تو نے اپنے باطن کو سیاہ کر لیا، تو میرے باطن کی سفیدی میرے چہرے کی سیاہی پر غالب آ گئی، جس کی وجہ سے میرا چہرہ سفید ہو گیا، اور تیرے دل کی سیاہی تیرے چہرے کی سفیدی پر غالب آ گئی، جس کی وجہ سے تیرا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا اور تو بدصورت ہو گیا، اور میں نے تیرے بابا کی سیرت اپنا لی اور تو نے میرے بابا کی سیرت اپنا لی، تو لوگوں نے مجھ کو تیرے بابا کی سیرت میں دیکھا اور تجھ کو میرے بابا کی سیرت میں دیکھا، تو انہوں نے مجھے تیرے بابا کا بیٹا خیال کیا اور تجھ کو میرے بابا کا بیٹا خیال کیا۔ سو انہوں نے تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو انہیں میرے بابا کے ساتھ کرنا تھا، اور میرے ساتھ انہوں نے وہ برتاؤ کیا جو انہیں تیرے بابا کے ساتھ کرنا تھا۔ سو اگر تجھے عزت چاہیے تو تو اپنے بابا کی سیرت اپنا لے، تو تجھے دنیا میں عزت ہی عزت ملے گی، لیکن اگر تو اپنی رنگت اور اپنی نسل پر اتراتا رہا تو اسی طرح بے عزت رہے گا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز شخص وہ ہے جو متقی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ کے قریب مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سنو، تم میں سے کسی کالے کو سرخ پر اور کسی سرخ آدمی کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف تقوی اور دینداری ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں،
آج ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں تفاخر کا ذریعہ نسل پرستی کو بنا لیا ہے، خصوصاً پاکستان میں ہم نے لسانیت کو جو درجہ دے دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ پنجابی، پختون، بلوچی، سندھی، ہر شخص اپنی قومیت، اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے سے برتر سمجھتا ہے۔ کسی کو کوئی غرض نہیں کہ میرا عمل کیسا ہے، حالانکہ قبیلہ، نسل، رنگت، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں ایک حبشی غلام اگر وہ متقی ہے تو وہ ایک سید زادے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام نے جو مقام دیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہیں تقوی حاصل تھا۔ تو محترم، ہم نے تقوی اور نیک اعمال کو اپنانا ہے۔ کسی نسل، کسی رنگت کے اوپر تفاخر کرنا یہ جہالت والا کام ہے، یہ کوئی علمی کام نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ والا کام نہیں ہے، یہ فہم و فراست والا کام نہیں ہے۔ کسی کی دل آزاری صرف لسانیت کی بنیاد پر، صرف رنگ و نسل کی بنیاد پر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اچھا، اب میں آخر میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ آج کل پریشانیاں بہت ہیں، مصائب کو دور کرنے کے لیے اصل علاج تو مصائب، پریشانیوں کا وہ نیک اعمال ہے۔ جو شخص نیک اعمال نہیں کرتا، بدعمالیوں میں مبتلا رہتا ہے، پریشانیاں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ لہٰذا پریشانیوں سے، مصائب سے جان چھڑانے کا طریقہ وہ تو نیک اعمال ہے، لیکن کچھ وظائف بھی اگر ساتھ ساتھ کر لیے جائیں تو اس میں پھر برکت ہوتی ہے۔ تو علماء کرام نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو پریشانیاں ہیں، مصیبتوں میں گھرا ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھ لیا کرے، اور شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیا کرے۔ یہ پڑھ کے تو اپنے اوپر دم کرے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے۔ یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے حل کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔